والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام استاد محترم اور محفل میں شریک ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم اس مسجد میں کس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ہستی جو تمام اولیاء کرام کی سردار ہے، وہ ہستی جس کو اللہ پاک نے بہت سی شانوں اور کمالات سے نوازا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو شعر پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غوث اعظم اولیاء کے درمیان ایسے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، ویسے ہی غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں. دوستانہ نکار، آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ، اتنا مقام کیسے مل گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: درست علما، میں نے علم پڑھا، اتنا علم پڑھا کہ میں کتب بن گیا. اور کسی نے غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میں جب 10 سال کا تھا، تو اتنی عمر بچوں کی کھیلنے کی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں باہر کھیل رہا تھا تو ایک گائے جا رہی تھی، تو میرا دل کیا کہ اس کے پیچھے جاؤں. غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے جا رہا تھا. جب وہ جنگل میں پہنچی تو غوث اعظم کہتے ہیں میں اس کی دم کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو گائے میری طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ غوث اعظم، تجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا. میں دوڑتا دوڑتا اپنے گھر آیا، ماں کے پاس آیا، ماں کو یہ سارا ماجرا بتایا. تو میری ماں کہتی کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تو دین کا علم حاصل کرے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بغداد کی طرف روانہ کر دیا. میری گودری میں 40 دینار سی دیے اور میری ماں نے جاتے وقت مجھے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا اور میں تیرا چہرہ اب قیامت کے دن ہی دیکھوں گی. تو غوث اعظم کو ان کی ماں نے بغداد کی طرف روانہ کر دیا. راستے میں وہی ڈاکو جو واقعہ مشہور ہے، وہ ڈاکو آ گئے. تو ایک ڈاکو جب غوث اعظم کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ہاں میری بغل کے نیچے 40 دینار سیے ہوئے ہیں. تو وہ جو ڈاکو تھا وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا غوث اعظم کو. تو اس ڈاکو کے سردار نے پوچھا غوث اعظم سے کہ بچے تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا میرے سے، تو اپنا مال بچا بھی سکتا تھا. تو لیکن غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے گھر سے نکلتے وقت اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے بس وہی وعدہ وفا کیا ہے. تو وہ ڈاکو کہتا ہائے میں تو اپنی ماں سے کیا وہ
رب سے وعدہ وفا نہیں کیا. تو وہ جتنے کے جتنے ڈاکو تھے وہیں پر انہوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہیں زمانے کے کتب بن گئے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دوستانہ نگار، ایک دفعہ غوث اعظم رب کی عبادت کر رہے تھے. 40 دن گزر گئے، غوث پاک نے کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے موت کو اپنے سامنے دیکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 40ویں دن ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سامنے ایک آدمی آیا. اس نے روٹی کے اوپر حلوہ رکھا ہوا تھا. تو وہ اس کو کھانے لگا تو اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو وہ روٹی اٹھا کر میرے پاس آ گیا. تو اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ بہت بزرگ ہستی رکھتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا نام عبد القادر ہے. تو وہ جو بندہ تھا نا وہ کہتا کہ میں نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میں نے آپ کو 40 دن پورے بغداد کے اندر ڈھونڈا لیکن آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو غوث اعظم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں ڈھونڈا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی ماں نے جیلان سے یہ ایک اشرفیوں کی تھیلی بھیجی تھی آپ کے لیے، یہ میں نے آپ کے پاس پہنچانی تھی. تو غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ تھیلی بھی تیری ہے، یہ کھانا بھی تیرا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ 40 دن سے بھوکے ہیں، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کچھ تو کھا لیں. تو غوث اعظم نے فرمایا کہ جو مشکل کے وقت صبر کرنا یہ عورتوں کا کام ہے، مشکل کے وقت صبر کرنا عورتوں کا کام ہے. غوث اعظم نے فرمایا کہ مشکل کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا یہ مردوں کا کام ہے. دوستانہ احترام، غوث اعظم ملک شام کے اندر گئے تو وہاں ایک پادری تھا، عیسائی پادری. تو وہ غوث اعظم سے کہنے لگا کہ ہمارے نبی نے اتنے مردے زندہ کیے ہیں، انہوں نے برس کے